ایک شخص تھا جو عاشق رسول تھا اور وہ پتھروں کو تراشا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مدینہ شریف جاتا وہ روتا اور سوچتا کہ کاش حضور مجھے بھی بلائیں، میں بھی مدینہ شریف جاؤں۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ مال کی بنیاد پر کوئی مدینہ شریف نہیں جاتا، بلکہ آقا جس کو بلاتے ہیں وہی مدینہ شریف جاتا ہے۔ تمنا کرتا کہ کاش میں بھی مدینہ شریف جاؤں، میں بھی مدینہ شریف جاؤں۔ اور وہ اتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا کہ اس وقت تک وہ اپنا کوئی کام شروع ہی نہیں کرتا تھا جب تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھ لیں۔ درود شریف کی معتبر کتاب دلائل الخیرات شریف اس کو زبانی یاد تھی۔ وہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا اس کا ایک باب پڑھ لیتا، ایک جز پڑھتا اور اس کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کرتا۔ بس درود شریف پڑھتے رہا، ایک دن اس کی بگڑی بن گئی۔ وہ آقا کی یاد میں سویا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد اسے حالت خواب میں نظر آیا اور دیکھا کہ ایک تخت ہے اور اس تخت پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ آقا کا جلوہ دیکھا تو سلام پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا، ارے تم مدینے نہیں آتے؟ مدینے آؤ۔ آقا علیہ السلام نے خود انہیں دعوت دی کہ تم مدینے آؤ، اور یہ جو میرا گنبد کا کنگرا دیکھ رہے ہو، یہ ٹوٹ گیا ایک کنگرا، اس کو آ کر تم تعمیر کرو۔ چونکہ وہ سنگ تراش تھا، پتھر تراشنے والا تھا، تو اس نے اس کو آ کر فرمایا کہ یہ آ کر تم تعمیر کرو۔ اب اتنا سننا تھا، اچانک اس کی آنکھ کھلی تو پورا اس کا گھر معطر تھا، پورے گھر میں خوشبو تھی، آقا کی آمد ہوئی تھی۔ وہ خوب رونے لگا، بلکنے لگا۔ اب اس کے سامنے دو چیزیں تھی، ایک تو اپنی غربت اور دوسری حضور کی دعوت۔ جب وہ اپنی غربت پر نظر ڈالتا تو سوچتا کہ میں مدینہ شریف کیسے جاؤں گا، اور جب وہ رونے لگتا تو اس کے دل میں خیال آتا، بلایا تو آقا نے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو سوچتا کہ آقا نے جب بلایا میں ضرور جاؤں گا۔ یہی سوچتے، کبھی غربت کا سوچتا، کبھی دعوت کا سوچتا، کبھی غربت کا سوچتا، کبھی دعوت کا سوچتا۔ اسی عالم میں صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے کپڑوں کو لپیٹا، گٹری بنائی اور کاندھے پہ ڈال کر چل دیا۔ لوگوں نے پوچھا، او سنگ تراش کہاں جا رہا ہے؟ اپنے کاندھے پہ گٹری لٹکا کے تو کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ ارے مدینے ایسے تھوڑی جاتے ہیں؟ کہا بس حضور نے بلایا، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلتے چلتے بندرگاہ تک پہنچا، ساحل تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک جہاز تھا جو آقا کے شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور سارے لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ ملاح جہاز کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر جہاز آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس زمانے میں پانی کے جہازوں سے لوگ جاتے تھے۔ بس اسی عالم میں لوگوں کی نگاہ اس دیوانے پر پڑی، آنکھوں میں آنسو تھے، پیروں پر دھول تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر سے دیوانگی کے آثار تھے، آنکھیں جو ہے وہ اشکبار، چہرہ زرد، یقیناً ایک دیوانے کی شکل لگتی تھی۔ لوگوں نے سوچا کہ آخر سب آ کر بیٹھ چکے، جہاز آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ملاح سے کہا جہاز آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ملاح نے کہا میری زندگی کا اکثر حصہ سمندر اور جہازوں کے درمیان گزر گیا، کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ ممکن ہے اس میں خدا کی کوئی کرشمہ سازی ہو، اللہ کی کوئی مشیت ہو۔ بس یہ سوچ کر جب ملاح کی نگاہ اٹھی دیوانے کی طرف تو پوچھا تم